السلام علیکم۔ 6 کلاس ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی تھی۔ اس میں ہم نے پہلے 5 باب کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاعر اسلام پڑھتے ہیں۔ اس میں الف میں ہم آج پڑھیں گے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹ کریں اور لائک شیئر کریں۔ اچھا، باب ششم ہے یعنی چھٹا باب ہے، ہدایت کے سرچشمے مشاعر اسلام۔ الف امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجمالی تعارف حاصل کر سکے۔ اجمالی یعنی ان کا مختصر تعارف حاصل کر سکیں، قرآن مجید کی روشنی میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے مقام سے آگاہ ہو سکیں، اور ہے کہ روزمرہ زندگی میں مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی سیرت و کردار اور ان کی دینی معاشرتی خدمات سے آگاہ ہو سکیں، اور پھر مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ذوق علم و عبادت سے واقف ہو سکیں کہ ان کو علم کا شوق تھا، ان کی لگن تھی، اور جو ان کی عبادات جو کرتی تھی اس کے بارے میں جان سکیں، اور پھر مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی دینی خدمات کا جائزہ لے سکے، دین میں انہوں نے جو خدمات انجام دی تھی۔ مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی گھریلو زندگی کے بارے میں جان کر اپنی عملی زندگی کو ان کے اسوہ مبارکہ کے مطابق مثالی بنا سکیں۔ اچھا بچوں، اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ امہات المومنین سے مراد حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات یعنی بیویاں ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور آپ کی ازواج محترات ان کی مائیں ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جیسے کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اسی نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی، یعنی ان کی نسبت یعنی ان کی ازواج میں شامل کیا۔ اس سے سبق میں ہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے 3 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں، پہلی بیوی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعوت اسلام کے مراحل میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال خدمت سر انجام دی، کہ جس میں دعوت اسلام کے جو مراحل تھے، جو بھی مرحلے آئے، جس طرح کے انہوں نے دکھ اور سکھ دیکھے، سب میں آپ نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال خدمت سارے انجام دی، بہت زیادہ خدمت کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، یعنی ان کا ساتھ کی رفاقت میں 25 سال گزارے، یعنی ان کے ساتھ وہ 25 سال ان کا گزارے انہوں نے۔ آپ خاتم النبیین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے شوہر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ ان کی خدمت بہت زیادہ انہوں نے کی کہ ہر لمحہ وہ ان کی خدمت میں جٹی رہتی تھیں، اور ان کی خدمت کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ
کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ان کی حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دکھ کی ہر گھڑی اور آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی دکھ کی ہر گھڑی میں، دکھ جتنے بھی ان پر دکھ آئے، دکھ کی ہر گھڑی میں حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ، یعنی ان کی کندھے سے کندھا ملا کر بڑی خندہ پیشانی، یعنی ہنستے مسکراتے ہوئے برداشت کیا۔ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا۔ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ اور جب لوگوں نے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا بچوں، تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ سچے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ صداقت ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور لوگوں نے جب میں نے نبوت کا اعلان کیا، حضور نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو پھر لوگوں نے مجھے مال دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہی وہ خاتون تھیں پورے مکہ معظمہ میں کہ جنہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اپنا مال دے کر مجھے تجارت کے لیے روانہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں شخصیات کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ اس سال کو یعنی ان کو پے در پے دو غم ملے، اس لیے ان کو اس سال کو اللہ تعالیٰ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آگے ہے بچوں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین مکہ مکرمہ میں پھیل رہی تھی۔ اس دوران حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئی۔ ان کی دعوت جب انہوں نے دعوت دینا شروع کی تو آپ کی جو دعوت دین کی دعوت دین اسلام کی دعوت پورے مکہ میں پھیل گئی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں۔ رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رمضان المبارک 10 نبوی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ ہی میں آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک تھا۔ اس مزاج یعنی اس طبیعت اور تربیت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت اور سخاوت اور فیاضی کے اس مرتبے تک پہنچایا جو بہت کم کسی کو ملتا ہے۔ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ سخی، بہت زیادہ لوگوں پر پیسہ خرچ کرنے والا، اور فیاض بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
दस्तकारी में महारत रखती थी। दस्तकारी यानी हाथ के काम में महारत रखती थी। इससे जो आमदनी होती थी इसे अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देती थी। एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दराहम से भरी हुई, दराहम यानी चांदी के सिक्के से भरी हुई एक थैली हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में भेजी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम दराहम ज़रूरतमंदों में खजूरों की तरह तकसीम कर दी। यानी उन्होंने ये जो थैली उन्होंने दराहम यानी चांदी के सिक्कों की जो थैली उन्होंने भेजी थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने, तो वो उन्होंने ऐसे लोगों में तकसीम कर दी जैसे किसी के खजूरें तकसीम करते हैं, यानी बहुत आम सी चीज़ समझकर उन्होंने लोगों को तकसीम कर दिया वो रुपया। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिलाफत के आखिरी ज़माने में हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पूरी ज़िंदगी फ़याज़ी और सखावत का नमूना थी। आगे है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा हज़रत उम्मे ज़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब हमैरा और सदीक़ा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई और हमेरा बेटा कहते हैं सुर्ख रंगत वाले को, और सदीका यानी सच्चे दिल वाली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन से ही बेहद ज़हीन थी। हज़ूर अक़दस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में 9 बरस गुजारे, यानी उनके साथ में कितने 9 साल गुजारे। उनकी रफ़ाक़त में यानी उनकी ज़ौजियत में उन्होंने 9 साल गुजारे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में कई मरतबा वही नाजिल हुई। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, ये जिब्राइल हैं और तुम्हें सलाम कहते हैं। जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी इन्हें सलामती और रहमत की दुआ दी, यानी उन्होंने उनको वालेकुम अस्सलाम कहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को घर में हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर थी, यानी उनकी जो थी तरबियत मुयस्सर थी, दस्तयाब थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मस्जिद नबवी के साथ था, जहाँ तालीमो इरशाद की महफ़िलें होती थी, कि यहाँ पर तालीम दी जाती थी और इरशाद की महफ़िलें होती थी, यानी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और खुतबात वहाँ से सुने जा सकते थे। इस बिना पर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर भी जो दर्स देती थी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इनमें शरीक रहती थी। खुद हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीम व तरबियत का ख़ास ख्याल रखते थे, यानी उनकी तालीम व तरबियत यानी उनको खुद तालीम देते थे कुरान व हदीस की। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, यानी उनकी दुनिया में पर्दा फरमाने के बाद सहाबियात के अलावा, यानी जो सहाबियात लेडी सहाबा थी के अलावा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हम दीनी तालीम व तरबियत और मसाइल दरियाफ्त करने के लिए कसरत से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते थे, यानी आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते थे। उनकी हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ऐसी उनकी तालीम व तरबियत और
مسائل میں جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کی گفت و شنید تھی، حضور نبی اکرم خاتم نبیان صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بعد وہ لوگوں کو ان کی رحلت کے بعد ان کو مشورے دیتی تھی، ان کے مسائل دریافت اور مسائل کا حل پیش کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو انتہائی مدلل یعنی دلیل دینے والی ہوتی تھی اور فصیح و بلیغ یعنی خوبصورت الفاظ اور معنی کے ساتھ گفتگو کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی علم کی خدمت کے لیے وقف کر دی، یعنی علم کی خدمت، علم حاصل کرنے اور ان لوگوں کو علم دینے کے لیے اور قرآن و احادیث کی تعلیم دینے کے لیے اور تفسیر و تحریر سب یعنی قرآن پاک کو کھول کر بیان کرنے کی جو تربیت حضور نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لی تھی، وہ تمام معاف کیجیے گا تمام صحابہ کرام کو دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقفہ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ، ادب اور طب میں بھی کمال حاصل تھا، یعنی تاریخ ادب اور طب میں بھی کمال حاصل تھا۔ کمال طب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی طبی مشورے لوگوں کی جو صحت کے بارے میں بھی مشورے دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مدینہ منورہ کی قبرستان جنت البقیع میں ہوئی۔ اب آگے مشق ہے۔ مشق کے سوالات میں بچوں ہم دیکھتے ہیں، پہلا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ عام الحزن کا معنی ہے غم کا سال، راحت کا سال، خوشی کا سال اور قید کا سال۔ غم کا سال کہتے ہیں اس کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے 25 سال، 26 سال، 27 سال، 28 سال، 25 سال گزارے انہوں نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا اپنا سارا مال، اپنا سارا خاندان، اپنا باغ، اپنا مکان، اپنا سارا مال، کیونکہ وہ بہت لینڈ لارڈ لیڈی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں عرصہ گزارا 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال، 9 سال۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں اور آپ کو میرا یہ لیسن کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور کائنڈلی میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ حافظ۔